سلسلہ عالیہ قلندریہ کے جو سرخیل ہیں، یہ سلسلہ اس میں خوبی ہے کہ یہ مرج البحرین ہے۔ یہ حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ پہ بھی منتہی ہوتا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی منتہی ہوتا ہے۔ اور بیسیکلی سلسلہ قلندریہ جو ہے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے، اور منتہی مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ اور حضرت ابوبکر صدیق پہ ہے۔ حضرت بلال حبشی کو سلسلہ واسطوں میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت مولا کائنات دونوں کی تربیت رہی، اور بالخصوص سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بھی تھے آپ۔ تو اس طریقے سے منتہی انتہا تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہے سلسلے کی، مگر جو ایک تواتر سے ایک سلسلہ بنا، وہ ایسے بنا کہ ہندوستان میں جو سلسلہ قلندری آیا وہ حضرت پیر خضر رومی رحمۃ اللہ علیہ سے آیا۔ حضرت پیر خضر رومی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، یہ حضرت عبداللہ علمدار رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ حضرت عبداللہ علمدار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ کو دو بزرگوں سے خلافت اور اجازت دی، ایک حضرت جمال الدین مجرد سے، اور ایک حضرت عبدالعزیز مکی علمدار سے۔ تو عبداللہ علمدار اسی لیے کہلاتے ہیں آپ کہ حضرت شاہ عبدالعزیز مکی علمدار جو ہیں، یہ حضرت ابو سعید حبشی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور حضرت ابو سعید حبشی جو ہیں وہ حضرت بلال حبشی کے خلیفہ تھے۔ اس طریقے سے یہ مداریہ سلسلے کی اسٹارٹ ہے، اس کی قلندریہ سلسلے کی۔ اچھا، قلندریہ سلسلہ جو ہے مداریہ سے بھی ملتا ہے، اور اس طریقے سے ہے کہ حضرت شاہ بدیع الدین بدیع جمال قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ، بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو آپ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ اچھا، آپ سن 200 ہجری 207 یا 206 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، اور آپ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے، اور ان سے ہی اجازت اور خلافت لی۔ اچھا، ادھر عبداللہ علمدار جو ہیں، جو قلندری کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، یہ حضرت جمال الدین مجرد سے بھی ان کو خلافت اور اجازت ہے، اور ان کو حضرت بایزید بسطامی سے بھی ہے۔ اچھا، ایک طرف حضرت جمال الدین مجرد رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت معمر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خلافت اور اجازت ہے۔ اچھا، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی عمر تقریباً 325 یا 330 برس ہوئی ہے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، آپ سے بیعت کی، اور پھر ایک واسطے سے ہی حضرت جمال الدین مجرد جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں۔ یہ قلندریہ سلسلے کی ایک ترتیب ہے اول بزرگوں کی۔ اب پیر خضر رومی جب ہندوستان آئے، آپ ہندوستان تشریف لائے، تو حضرت پیر خضر رومی رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان تشریف لائے تو آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوا کہ دہلی جاؤ۔ جب آپ دہلی آئے تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سلسلہ چشتیہ کا خرقہ پہنایا، قلندریہ سلسلے کی خلافت اور اجازت دی اور خرقہ پہنایا۔ تو آپ نے حضرت شاہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ سے کہ اب آپ ہمارا سلسلہ
بھی شامل کر لیں اپنے سلسلے میں، یعنی کہ آپ چشتی قلندری ہو جائیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے چشتیہ سلسلے کو بھی ساتھ میں ملا کے اور چلانا شروع کر دیا۔ آپ کے دو خلیفہ تو بہت ہیں لیکن دو مشہور ہوئے۔ دو خلفاؤں میں ایک ہیں حضرت نجم الدین قلندر، جن سے ہمارا سلسلہ جا کے ملتا ہے، اور حضرت نجم الدین قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شیخ ابراہیم قلندر کلبرائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو حضرت لال شاہ عباس قلندر کے پیر ہیں۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جو نجم الدین قلندر ہیں انہوں نے سفر بہت کی ہے۔ پیر خضر رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ کو یہ خلافت اور اجازت دی تو فرمایا کہ ہندوستان میں اب ہمارا سلسلہ تم سے چلے گا اور تم ہمارے جانشین ہو یہاں پر۔ نجم الدین قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ ہے کہ جتنے بھی قلندریہ خاندان ہے پورا ہندوستان کا، وہ سب آپ سے ہی چلا ہے یہاں پر۔ آپ نے بہت سیاحت کی، آپ ایک زمانے تک کربلا میں رہے، تو جب آپ کربلا میں رہے تو آپ نے حضرت ابراہیم قلندر کی تربیت فرمائی وہاں پر، جو آپ کے پیر بھائی تھے، لیکن آپ نے ان کی تربیت فرمائی، اور تربیت فرمانے کے بعد پھر آپ ہجرت کر کے مکہ چلے گئے۔ آپ مکے میں تقریباً 20 سال گزارے ہیں آپ نے، وہاں وضو کرایا کرتے تھے لوگوں کو، اور آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ جو حضرت بی بی دائی حلیمہ کا جو گھر تھا وہاں آپ نے ایک زمانے تک چلہ کاٹا ہے، اس میں رہے ہیں وہاں پہ۔ تو پھر آپ کو حکم ہوا کہ آپ ہندوستان آ جاؤ، ہندوستان آ گئے۔ تو اس طریقے سے لال شاہ عباس قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر ہیں وہ بھی آپ سے فیض یافتہ ہیں۔ جب آپ ہندوستان آئے ہیں تو ہندوستان میں آپ نے جب سلسلہ شروع کیا تو حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے فیض یافتہ ہیں۔ اب ہمارا سلسلہ جن بزرگ سے چلا قلندری، وہ ہیں حضرت شاہ قطب بینائے دل۔ بینائے دل آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ مادر ذات یعنی کہ ماں کے پیٹ سے ہی نابینا تھے، آپ کی ظاہری آنکھیں نہیں تھیں، لیکن کمال بات یہ تھی کہ آپ کو زندگی میں کبھی بھی کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑی، یعنی کہ آپ کتنا بھی سفر طے کرتے خود ہی کرتے، کوئی چیز اپنے کمرے سے کوئی چیز کہیں سے لانی ہوتی آپ خود لاتے، یعنی کہ کوئی ایسا یہ نہیں کہہ سکتا تھا آپ کو کہ آپ نابینا ہے۔ اسی لیے آپ کو بینائے دل کہا جاتا ہے کہ آپ کے دل کی آنکھیں روشن تھیں۔ تو آپ سے یہ ہندوستان میں سلسلہ چلا بہت۔ آپ کے داماد بھی تھے اور آپ کے خلیفہ بھی تھے حضرت شاہ فضل اور گھسائیں پیر، ان سے ہمارا لڑی چلتی ہے۔ ایک آپ کے خلیفہ ہیں حضرت شاہ قطب کے شاہ عبدالسلام قلندر، ان سے بھی بہت بڑی شاہ قلندر کی چلی ہے، جس میں شاہ عبدالقدوس گنگوہی اور دوسرے بزرگ بھی ہیں فیض یافتہ اس سلسلے سے۔ اور یہ ہے اسی ترتیب سے قلندری سلسلے کی بنیاد۔ قلندری سلسلے سے سمجھ لو یوں کہا جائے کہ تمام سلاسل نے فیض حاصل کیا۔